نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر رسمہ زہرا صاحبہ کے اور فاطمہ مظفر صاحبہ کے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا کہ آج ہم قربانی کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ آئی ایم ڈاکٹر سمرہ سلطانہ۔ السلام علیکم، ہمارا نام ثنا فاطمہ ہے اور آج ہم لوگوں کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کی قربانیاں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں۔ ثنا فاطمہ، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا اور ہم لوگوں نے ہمارے بزرگوں سے بھی جانا سیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت جلیل القدر پیغمبر تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ایسے ہی نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے بہت قربانیاں دی، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور جلیل القدر انبیاء بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت مشکل امتحانات لیے جس میں کہ وہ پوری طرح سے کامیاب ہوئے۔ اور اگر امتحان آسان ہو تو اس کا انعام بھی جو ہے اتنا شاید خوشگوار اور اتنا دل کو سکون دینے والا نہیں ہوتا۔ مشکل امتحان تو اس کا انعام بھی زیادہ بڑا، اس کا ثمر بھی اتنا بڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جب جلیل القدر انبیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، انہوں نے کیا قربانیاں دیں۔ آپ کون سی قربانی سے شروع کرنا چاہیں گی ثنا فاطمہ؟ بتائیے۔ نمرود کے دور میں جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی تھی۔ چلیے تو یہ قربانی آپ بتائیے کہ نمرود کا جو واقعہ ہے وہ آپ ہم سب کو بتائیے کہ کیسے انہوں نے نمرود سے ڈیل کرا اور انہوں نے کیسے، اور یہ ایک بہت بڑی قربانی کیسے تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا کیسے بہت پسند آئی۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم کسی میلے میں گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نہ جا کر پیچھے سے یہ کیا کہ جس مقام پر ان کے سارے بت رکھے ہوئے تھے ان کو کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، اور ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی۔ جب لوگ واپس لوٹے تو نمرود نے پوچھا لوگوں سے کہ کس نے کیا ہے، پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم یہاں موجود تھے، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ان کو بلا کر پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب میں یہ نہیں کہتے کہ میں نے نہیں توڑا یا میں نے توڑا ہے، انہوں نے کہا جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اسی سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے یہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بت تو بول نہیں سکتا ہے، تو یہ کیسے بتائے گا کہ کس نے توڑا ہے۔ آپ کو ہم یہاں پر روک کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سوچیں تو یہ کتنے غور اور فکر کرنے کی بات ہے، اور ایک ایسی اچھی بات کہی انہوں نے کہ جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اس سے پوچھیں، جس کے پاس کلہاڑی ہے اس سے پوچھیں۔ اچھا، یہ سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ سچ میں اس سے پوچھیں، بلکہ ان کی ذہنیت وہ بدلنا چاہ رہے تھے کہ جو چیز کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی، فائدہ یا نقصان نہیں کر سکتی، تو وہ ہمارے اور بھی کسی حاجت کو کیسے پورا کر سکتی ہے۔ پھر یہ سن کر تو بستی والے لوگ بہت ناراض ہوئے ہوں گے، بہت، تو یہ جواب سن کر وہاں
پہ جو لوگ موجود تھے ان کا کیا ریاکشن تھا، ان کے کیا تاثرات تھے، اور نمرود نے اس جواب کو سن کر کیا سوچا اور کیا کیا؟ یہ سوال ایسا تھا کہ جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو نمرود کو جب لاجواب ہو گیا تو اسے غصہ آیا، تو اس نے حکم کیا کہ ایک آگ بھڑکائی جائے، 40 میل لمبی آگ بھڑکائی گئی جو کہ آسمان کو چھوتی تھی۔ اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا بھی گیا، لیکن آگ جلاتی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے، تو اللہ کا حکم ہوا قرآن کی جو کہ ایک آیت ہے۔ جی ہمیں یاد ہے، اگر آپ کو بھی یاد ہو تو ننا یعنی کہ ہماری جو نانی تھی انہوں نے ہمیں یہ آیت کو یاد کرایا تھا اور اس کا ترجمہ بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہماری نانی کو ہم لوگ ننا کہتے تھے، تو ہماری ننا نے ہم کو یہ آیت یاد کرائی تھی، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اور نہ بہت ٹھنڈی ہونا نہ بہت گرم ہونا، تو بہت ٹھنڈی ہونے میں بھی تکلیف ہے اور بہت گرم ہونے میں بھی تکلیف ہے، تو اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ ایسی ٹھنڈی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کری، اور کیسی محبت والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا کیسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی جیسے محبت نچھاور کر دی ہو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اور اسی پورے واقعے کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے ذریعے بتایا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کہ ہم عقل کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی بھی اس پر نہیں راضی ہوگا کہ کسی کو دکھ رہا ہو سامنے کہ آگ دہک رہی ہے اور اس میں اس کو ڈالا جا رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ پوری رضا کے ساتھ اس میں چلا جائے۔ اس شعر کا ترجمہ کریں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا یہ مطلب ہوا کہ عقل سے اگر ہم سوچیں تو عقل کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ کوئی انسان آگ میں کودنے کے لیے راضی ہو جائے۔ اگر کوئی آج کل ہم لوگوں سے کہے کہ سامنے آگ ہے، ایسی آگ دہکتی ہوئی جس کے شعلے آسمان تک چھو رہے ہوں، اور کوئی کہے کہ کود جاؤ اس آگ میں، تو ہمارا ذہن، ہماری عقل کبھی ہمیں اجازت نہیں دے گی کہ ہم یہ عشق ہی ہے جو کہ یہ کام کسی انسان سے کروا سکتا ہے، عقل کے دائرے میں رہ کر یہ ممکن ہے۔ خدا کا کیسا عشق تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اور ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہم وسائل کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ناکامیاب ہی ہوں گے، لیکن اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے صرف اس کا حکم نہ ٹوٹے، اس کے لیے ہم وسائل کو نہ دیکھتے ہوئے صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں۔ مطلب کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا جو توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، وہ کیسا تھا کہ وہ آگ میں کود گئے۔ آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا توکل کیسا ہے اللہ پر۔ بھروسہ کر کے تو دیکھیں اپنے رب ذوالجلال پر، کبھی اپنے رب کی رضا کے لیے آتش نمرود میں کود کے تو دیکھو، اللہ ایسے ایسے دروازے کھولے گا جس کی کبھی تمنا ہی نہ کی ہوگی، جو ذہن اور گمان میں نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بڑا امتحان تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا۔ اب جو دوسرا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین۔ دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے
کہ کسی انسان کا نیک صالح اولاد کا دعا مانگنا یہ کیسا امتحان ہو سکتا ہے؟ یہ تو دعا ہے، یہ تو ایک خواہش ہے، تمنا ہے. کوئی تمنا امتحان کیسے ہو سکتی ہے؟ پر امتحان اس میں آگے آنے والا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے اور حضرت ہاجرہ 90 سال کی تھیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی صالح اولاد عطا فرمائی، اتنی تمناؤں کے بعد انہیں یہ اولاد ملی تھی. وہ اولاد جو کہ ایک نیک صالح اولاد تھی، وہ اولاد جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی اولاد تھی، اور آگے جا کے نبی کا درجہ ملنے والا تھا جن ایسی اولاد تھی. تو یہ کیسے ہوا کہ وہ ان کی ایسی نیک صالح فرما بردار نبوت کا شرف حاصل کرنے والی اولاد کیسے امتحان کا ذریعہ بنی؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ شہر کے بیابان علاقے میں چھوڑ آئیں، جہاں پہ نہ کوئی رہتا تھا، نہ کھانے کا کوئی سامان تھا، نہ ہی پانی کا کوئی چشمہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیوی اور بچے کو وہاں جا کر چھوڑ آئیں. یہ امتحان صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان نہیں تھا، یہ امتحان ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تینوں کے لیے، والدین کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے، تینوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جب اس سنسان علاقے میں پہاڑیوں کے پیچھے جب وہ چھوڑ کر آ رہے تھے، تو ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا حکم ہے، میں تو تم سے بات بھی نہیں کر سکتا. تو ہاجرہ علیہ السلام نے کیسا ہمت دینے والا جواب دیا کہ اگر خدا کا حکم ہے، اگر تمہارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تمہیں نہیں روکوں گی، میرے لیے بھی اللہ کا حکم ہے. اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام دونوں اس پہاڑی کے بیچ میں، دو پہاڑیاں جو کہ صفا اور مروہ ہیں، دونوں اس بیابان علاقے میں اکیلے ہی ٹھہر گئے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، نہ کچھ کھانے کو تھا، نہ پانی پینے کے لیے تھا. ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہونے لگی. ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں اسماعیل کا انتقال نہ ہو جائے. اتنی شدید گرمی، جھلسا دینے والی گرمی، نہ پانی نہ کھانا. تو وہ پہاڑ کی طرف دوڑتی تھیں، پہاڑ صفا اور مروہ، اس کے بیچ میں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. تو وہ جب ایک پہاڑی پر چڑھتی تو اسماعیل علیہ السلام کو نہ دیکھ پاتی. جب دیکھتی کہ میرا بچہ نہیں دکھ رہا ہے تو واپس سے وہاں سے دوڑتی ہوئی آتی، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھتی. پھر جب اتنا دور ہو جاتی کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں دکھتے تو پھر وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آتی. اور زخمی ہو گئی وہ جب زخمی ہو گئی پانی کی تلاش میں، وہ جب انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام دکھنا بند ہو جاتے تھے جس مقام پر، تو وہ اس مقام پر اپنی رفتار تیز کر دیتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے بھی یہی حکم رکھا ہے کہ وہ اس جگہ پر جو ہے اپنی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان ایک جو ہے رفتار کو بڑھا دیتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حج کیا چیز ہے، حج کسے کہتے ہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج ہاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، حج اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے، حج ابراہیم کی دعاؤں کا نام ہے. کتنے خوبصورت الفاظوں میں انہوں نے حج کی ترجمانی کی. پھر جب وہ 7 چکر لگا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو دیکھا کہ ان کی ایڑیوں میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، جو کہ آب زمزم کا چشمہ ہے، آج بھی موجود ہے.
ایک نبی کی ایڑیوں سے نکلا ہوا چشمہ ہے جو کہ ہمارے لیے بہت مبارک بات ہے۔ تو یہ ہوا دوسرا امتحان۔ اب تیسرا امتحان کس کا امتحان ہے ثنا فاطمہ؟ تیسرا امتحان بھی تینوں حضرات کے لیے ہی امتحان تھا، جو کہ قربانی سے متعلق ہے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کرا کہ نبی کا تو خواب بھی وحی کے برابر ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خواب سنا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ جلدی کریں، کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اچھا، جو باپ اور بیٹے کے بیچ میں یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، اسی کو حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں اس طرح کہا ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ اگر سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک بیٹا جو کہ اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں مانگا گیا بیٹا، ایک بیٹا جو کہ 120 سال کی عمر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک بیٹا جو کہ والدین کا محبوب، اللہ کا محبوب، فرما بردار، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں، ان کی شرارتیں، ان کی معصومیت والدین کو کا دل لے لیتی ہے، ان کے دل میں گھر کر لیتی ہے۔ اور جب بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے جیسا ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ ایک بیٹا جو کہ اپنے والدین کا محبوب، اللہ کا محبوب، اللہ تعالیٰ نے صرف خواب میں دکھا دیا کہ قربان کر دو میرے راہ میں۔ والد بھی تیار اور بیٹا بھی تیار، بلکہ بیٹا والد کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان جلدی کریے، کہیں میری محبت آپ کے ارادے پر غالب نہ آ جائے۔ اس واقعے میں کیا ہوا ثنا فاطمہ، آگے بتائیے آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے جانے لگتے ہیں قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں، تو شیطان اس بیچ حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ تم نے جو ان کو تیار کرا ہے اپنے بیٹے کو، یہ پتہ بھی ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ پوچھتی ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ قربان کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لانے میں بھی شامل ہو جاتی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بھی کامیاب ہوتے اور میں بھی کامیاب ہو جاتی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر چھری چلانے جاتے ہیں، تو دونوں کی آنکھیں ٹکراتی ہیں، تو حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ ابا جان میں الٹا ہو جاتا ہوں، کہیں میری نگاہ آپ کی نگاہ سے ملے تو آپ میری محبت میں کہیں آپ کے ہاتھ نہ رک جائیں، تو وہ الٹے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، لیکن جس طرح آگ اللہ کے حکم سے ہی جلا سکتی ہے، اسی طرح چھری بھی اللہ کے ہی حکم سے کاٹ سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کام نہیں کرتی، اور اللہ کے حکم سے ان کی جگہ پر ایک دمبا بھیج دیا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے، آخری نبی کی امت تک
اس ادا کو زندہ کرتی رہے گی۔ دین اور اسلام یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، اور یہ ہم کو ایسے ہی نہیں ملا۔ ہمارے نبیوں نے، ہمارے انبیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے، ہمارے بزرگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، کڑے سے کڑے امتحانات کو پار کیا ہے، ان کا سامنا کیا ہے، تب جا کر دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی اداؤں کو محفوظ کرا ہے کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب یہ خواہش ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں نصیحتیں دے رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو محفوظ کر لیا کہ جب میں تم سے بات کروں تو تم ابراہیم کے بھی بارے میں پڑھو، تم اسماعیل کے بھی بارے میں پڑھو، تم ہاجرہ کے بارے میں پڑھو، تم میرے محبوب کی اداؤں کے بارے میں پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صرف قرآن کے ذریعے ہم سے بات نہیں کر رہا، ہم کو سکھا رہا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ہمیں اللہ پر کیسا توکل ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے کیسے کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نبیوں نے، انبیاء کرام نے کیسے کیسے کیا، اللہ تعالی ہم کو بتا رہے ہیں وہ قرآن کے ذریعے۔ تو آج ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے اپنی زندگیوں میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، اور اپنے نفس کو مار کر ہم نے کتنی بار کسی دوسرے کے لیے کچھ کیا، ہم نے اپنے نفس کو مار کر کتنی بار اپنوں کے لیے کچھ کیا۔ تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں کیسے کام کرنے چاہیے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔